بیچارے اس کا نام کیا لینا ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، تو ان سے میں نے ایک دوا انہوں نے لکھی، تو وہ گولی کے بارے میں پوچھا میں نے کہ یہ دوا کے فائدے کیا ہیں. اس نے کہا جی یہ اینٹی بائیوٹکس ہے. وہ جب میں نے گھر لا کے کھولی تو اس کے اندر سے ایک پرچی نکلی، یہ انہوں نے پڑھی بھی، پرچی نکلی اور اس کے جو فوائد لکھے ہوئے تھے وہ تھوڑے تھے اور نقصانات زیادہ لکھے ہوئے تھے. وہ لکھے ہوئے تھے کہ اگر یہ زیادہ استعمال کی جائے تو انسان کے جگر کو متاثر کرتی ہے، گردوں کو خراب کرتی ہے، خون کے خلیات کو جلا دیتی ہے. یعنی اس طرح کے بے شمار انہوں نے یعنی فوائد سے زیادہ نقصانات لکھے ہوئے تھے. سب کو علم ہے، اس کے باوجود وہ کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ صرف مور لگانے کے لیے بیٹھا ہے. میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو کہہ دیا کہ وہ اپنی دیہڑی کے چکر میں ہوتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو میں اگر لکھ دوں یہ سائیڈ ایفیکٹ والی ہے تو وہ تو پھر ادھر نوکری نہیں کرے گا، کیونکہ سب کو تمام جو فیلڈ ہے اس کو علم ہے کہ یہ نقصان دینے والی ادویات ہیں، یہ سائیڈ ایفیکٹ رکھتی ہیں. اب وہ نقصان ہی لکھتا جائے تو وہ تو پھر شام کو فیکٹری تو بند ہو جائے گی. انہیں پتہ ہے کہ سائیڈ، اب مجبور ہے جی، کیا کیا جائے جی، اب یہ مریضوں کو دینی تو ہوتی ہیں جی. اس لیے پین کلر کے اتنے نقصانات ہیں، اس کے باوجود پین کلر چل رہی ہے. اور جو اینٹی نارکوٹکس نشہ آور دوائیاں ہیں، وہ سب پتہ ہے کہ نشہ آور اعصاب کو ڈیمیج کرتی ہیں، اعصابی نظام کو خراب کرتی ہیں اور بندے کو بے حس کر دیتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس کو اسیر کر دیتی ہیں. اس کے باوجود دماغ کے مریضوں کو سن کرنے کے لیے سلائے دکھنے والی دوائیاں چل رہی ہیں. کسی سے پوچھ لیں وہ کہے گا کہ یہ بس ان کا جو ہے نا، یہ ان کے بڑے خطرناک نتائج ہوتے ہیں. بہرحال پھر بھی یہ دیں جی. کوالٹی کنٹرول کی تو کوئی بس وہ دیہڑی ہے چکر، وہ تو لگانا ہے، قانون ہے. جی 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 بالکل. بچہ جب پیدا ہوگا اس پہ یہ اثرات ہوں گے کہ اس بچے کو حرارت کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پیلاہٹ یا کہہ لیں یا اس کے علاوہ کہہ لیں کہ جرکان کی شکایت ہوگی یا کچھ اور شکایت ہو سکتی ہے. اچھا، اب بچے کی والدہ جو ہے وہ بالکل نارمل ہے، بالکل صحیح سلامت ہے. اس کا جو آنے والا بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بالکل صحیح نارمل حالت میں ہے، بالکل صحیح حالت میں، اس بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہے. جبکہ ایک عام بڑے آدمی کی نسبت، جوان آدمی کی نسبت بچہ جو ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، کیونکہ ایک بڑے آدمی کی توانائی اور بچے کی توانائی برابر تو نہیں ہو سکتی. لہذا جب تک بچے میں کسی قسم کا وائرس یا جراثیم پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک بچے کو مرض لاحق نہیں ہو سکتی. جی، تو اب انہوں نے کہا کہ جی نہیں، جراثیم ہی سب کچھ ہے. جراثیم پیدا کیوں ہوا؟ جراثیم تب پیدا ہوتا ہے جیسا کہ بچے کی والدہ کو حرارت کی زیادتی ہے اور بچے میں وہ یرقان کی صورت میں وہ جو ہے وائرس آ گیا. کیوں آیا؟ وائرس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ تعفن پیدا ہو، کسی قسم کا تعفن پیدا ہوا، جب ہی وائرس پیدا ہوگا اور اس کے بعد اس کی بیماری چلتی چلائے گی، وائرس سے وائرس پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر وائرس والی صورت بچے کی والدہ کو ہیٹ والی جو چیزیں بچے کی والدہ نے کھائی ہیں وہ نہ دی جاتی تو بالکل عین صحیح تھا کہ اس بچے کو اس جرکان کی شکایت نہ ہوتی. تو اس حوالے سے وہ لوگ اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ جب کوئی وائرس پیدا ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے.
بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ میری ہی بات کی ایک طرح کی عکاسی ہے. میں تھوڑی سی یہاں بات کرتا ہوں کہ میں متفق ہوں، جیسا کہ میں نے کہا آپ نے بھی وہی کہا، کہ امراض کا پیدا ہونا صرف جراثیموں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جراثیموں سے انکار کرنا بھی ہماری جہالت ہے. ہم جراثیموں کو بھی مانتے ہیں، جراثیم پیدا بھی ہوتے، جراثیموں سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جراثیم بنیاد ہیں بیماریوں کی، وہ نہیں. میں نے 1000 مرتبہ یہ کہا ہے کہ جراثیم سے پہلے مرض وجود میں آتی ہے، مرض پہلے وجود میں آتا ہے، جراثیم بعد میں بنتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جب انسان کے جسم میں قانون مفرد اعضاء یہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے پہلے سوزش ہوتی ہے، سوزش چاہے اعصاب کے متعلقہ ہو، سوزش چاہے غدد و جگر کے متعلقہ ہو، سوزش چاہے عضلات کے متعلقہ ہو، یا اعصابی انسجہ میں ہو، یا عضلاتی انسجہ میں ہو، یا غددی انسجہ میں ہو. اب جب سوزش پیدا ہوتی ہے تو سوزش کے ارتقاء کے بعد ورم پیدا ہوتا ہے، اور ورم کی ارتقائی حالت جو ہے وہ زخم کی ہے، اور زخم سے کچھ نہ کچھ رشتہ ہے، زخم سے کچھ نہ کچھ ایسے گندے اور غلیظ مادے رشتے ہیں، اور جب گندے اور غلیظ مادے جسم میں گندے اور غلیظ مادوں کا اجتماع ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کے جراثیم پیدا ہونا لازمی امر ہے. جراثیم باعث تعفن اور تعفن باعث جراثیم، جہاں غلاظت جمع ہو جاتی ہے، گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، وہاں کیڑے پیدا ہوتے ہیں یا نہیں؟ اب وہ جو سوزش ہے وہ الگ سسٹم شروع کر دیتی ہے، اس کے بعد ان کا ازالہ کرنا مرض کا علاج ہے. جب ہم ازالہ نہیں کرتے اور اس مرض کا علاج نہیں کرتے، اس کے بعد وہ جراثیم اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، میں کہتا ہوں ان امراض کو ختم کرنے کے لیے، غلیظ مادوں کو چوسنے کے لیے اور غلیظ مادوں کو استعمال کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور ساتھ وہ جراثیم بھی پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو مزید بیمار کر دیتے ہیں. اس لیے ہزاروں امراض ایسے ہیں جو جراثیموں کی وجہ سے نہیں ہوتے. اب ایک آدمی جو ہے اس کو کہتے ہیں جی ہیضے کے بھی جراثیم ہیں، ملیریا کے بھی جراثیم ہیں، اور فلاں چیز کے بھی جراثیم ہیں، ہیپاٹائٹس کے بھی جراثیم ہیں، اور بے شمار امراض کو جراثیمی بیماریاں قرار دیا گیا ہے. لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے. جراثیم جیسا کہ میں نے پوری تشریح کر دی ہے کہ پہلے سوزش ہے، بعد کے اس کے بعد میں جو ہے وہ جراثیموں کا عمل دخل ہوتا ہے. وہاں آپ ضروری نہیں ہے کہ اینٹی بائیوٹکس ہی دے کر جراثیموں کو ماریں، آپ ایسی مزاجی ادویات دیں گے تو اس سے وہ تحلیل ہو جائیں گے، جراثیم بھی تحلیل ہو جائیں گے اور سوزش بھی اتر جائے گی. اب یہاں گندگی کا اگر ڈھیر پڑا ہو، کسی نے جانور نے یہاں کوئی گوبر وغیرہ کیا ہو تو اس گوبر کو پڑا رہنے دیں. آپ کچھ عرصے کے بعد وہ کیا دیکھیں گے کہ اس گوبر کو کھانا شروع کر دیں گے، اندر سے جراثیم کیڑے پڑے ہوں گے. اگر آپ اس کو بلڈوز کر دیں، پہلے ہی گوبر اور گندگی کو صاف کر دیں، تو وہاں جراثیم پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں نہ ہوتے. اسی طرح جراثیم تو آپ نے خود اندر بنانے کے لیے اسٹور کیا ہوا ہر چیز کو، تحلیل کا عمل ہی نہیں کیا. تو تحلیل کا عمل کر دیا جائے، صفائی کا اخراج کر دیا جائے، غدد ناقلہ اور جاذبہ کا نظام ٹھیک کر دیا جائے تو یہ جراثیمی بیماریاں پیدا نہیں ہو سکتی. اچھا سوال تھا آپ کا. تو اس کے بارے میں یہ بچوں کا یرکان آپ نے کہا، تو وہ کس جراثیم کی پیداوار ہوتی ہے؟ اسی طرح ذہنی اور جو عصبی بیماریاں ہیں وہ کون سے جراثیموں سے پیدا ہوتی ہیں؟ ایک بچہ اب نارمل پیدا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، یا اس کی آنکھوں میں آنکھیں جو اس کی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، وہ کون سے جراثیم کی وجہ سے کم ہو جاتی ہیں؟
ایک بچہ بہرا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، وہ کون سے جراثیموں کی وجہ سے بہرا اور گونگا ہو جاتا ہے؟ وہ ایک بچہ جو ہے وہ پولیو کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کون سے جراثیم سے ہوتا ہے؟ سوال تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اس طرح کے، یعنی وہ کون سے جراثیموں سے وہ اس کو وہ پیدا ہوتی ہیں چیزیں۔